السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ بخصوص بابری مسجد کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے، الحمدللہ 7 ستمبر کو فوجی عدالت کا ججمنٹ لے کے 11 آدمیوں کی ایک ٹیم جا رہی ہے ہندوستان کو، بھارت کو۔ آپ لوگوں کو پتا ہے، یہ تو میں میرے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد، یعنی منڈے ٹیوزڈے تک ہو سکتا ہے جو ویسے وہ نامے بھی دوں گا، جو ناموں کے بندے جو گئے یہاں سے۔ اور ایک گڈ نیوز یہ ہے، صاحب ذرا ویڈیو کو ذرا دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اگرچہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔ اللہ یجزیک الخیر، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو یہ بتا دوں میں، ترکی کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہے جو ایک پٹرول کا ایک ذخیرہ نکلا، ایک خزانہ نکلا ہے سمندر کے اندر سے۔ اللہ رب العزت سمندر پھاڑ کے دے رہے ہیں طیب اردگان کے اعمال کو۔ طیب اردگان جو کامیں جو کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے سارے خلیج کا پٹرول ایک طرف ہو گیا، اور صرف طیب اردگان ترکی کے لیے پٹرول ایک نہیں کر رہا۔ لیکن وہاں کے مخالفین اڑوس پڑوس کے، ان کے معلوم ہے ہر جگہ رہتے کچھ زہریلے، ہر جگہ رہتے کچھ زہریلے۔ خیر، پڑوس میں آپ لوگوں کو پتا ہے، آج سے 2 سے 3 دن پہلے جس طریقے سے اٹالیا نے جو اپنے جہازیں جو بھیجے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن طیب اردگان پہلے ہی 1 ہفتہ پہلے وارن کر چکے ہیں، ان کے حدود میں، ان کے ایریے میں، ان کے سمندر جہاں تک پڑتا ہے، اگرچہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ پہلے ہی بتا چکے تھے طیب اردگان، اس کے باوجود غلط حرکت کی گئی، اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ 2 طیارے آئے تھے جاسوسی اور فوٹوز لینے کے لیے، 2 کے 2 بھی اڑا دیے طیب اردگان کے لوگوں نے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایک یونان اور ایک فرانس نیت خراب کرے ہوئے، جو ذخیرہ نکل رہا جو پٹرول کا، جو سیلاب ابلنے والا ہے، تو وہاں پہ نیت خراب کی گئی پڑوسیوں کی۔ مثال کے طور پہ یونان ہے، جو یونان کی اور ترکی کی ایک زمانے سے نہیں بنتی، لیکن طیب اردگان نے ان تمام پڑوسیوں کو، اور جو گندی سوچ اور جو میلی نظر سے جو دیکھ رہے ہیں ترکی کے اس ذخیرے کے اوپر، اس خزانے کے اوپر، تو طیب اردگان صاف الفاظوں میں بول دیے، یہ زبانی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ میں آبا سے نکل جاؤں، اگرچہ تو پھر ہرجانہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرتا، اور میری کنٹری کے طرف اگرچہ کوئی بری نظر سے، میلی نظر سے دیکھے گا تو اس کے دیدے نکال لوں گا۔ یہ کہنا تھا طیب اردگان کا۔ جو حال اٹالیا کا کیا ہے 2 سے 3 دن پہلے، اٹالیا کو اٹالیا کی اوقات دکھا دی گئی ہے، فرانس کو بھی یہی الفاظ استعمال کیے، اگرچہ ان کے حدود میں کوئی بھی طیارہ نظر آیا، جنگی طیارہ، تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ صاف الفاظوں میں کہہ چکے ہیں طیب اردگان، اور وہ کر بھی سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں، ایک اچھے لیڈر ہے، ایک اچھے قائد ہے، جس کو شیر اسلام کے نام سے نوازا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور انہوں جو کر رہے ہیں، جو کارنامے جو انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہو یا مسیحی کے لیے ہو یا کسی کے لیے، کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کے لیے طیب اردگان ایک مسیحا بنے ہوئے۔ اور اس میں سے کچھ ہمارے خلیجی ممالک کی بھی آنکھ میلی ہو گئی، ان کو بھی ایک جلن سی پیدا ہو گئی، ان کو بھی ایک اپنے انداز میں ساودھان کر چکے ہیں انہوں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، طیب اردگان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ہندوستان کے مسلمان چاہیے ترکی میں تقریباً 10 لاکھ تک اپنے آدمیوں کو، مسلمانوں کو ترکی جانے کا موقع ملے گا، اور الحمدللہ وہاں پہ تنخواہیں بھی بہت اچھے رہتے، خلیج سے بھی زیادہ تنخواہیں رہتے۔ مثال کے طور پہ ہر آدمی کو جو لیبر ورک بھی کرتا ہے اگرچہ، تو $2200 تک کیسے بھی ملیں گے۔ ہاں، کوئی اگرچہ ٹیکنیشین ہے، یا الیکٹریشین ہوگا، یا پلمبر ہوگا، یا سیول انجینئر ہوگا، ان کی تو بے مثال ہے تنخواہیں، بہت زیادہ ہے۔ میں ڈالر اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے
کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ڈالر ہی گنا جاتا ہے نا، $11 ہی حساب میں آتا ہے نا، اسی لیے ڈالر بتا رہا ہوں۔ $2200 تو صرف میں لیبر کے بتا رہا ہوں، ہیلپر کے بتا رہا ہوں۔ ٹیکنیشین ہے اگرچہ تو $2.25 سے $3000 رہیں گے، اور آپ لوگوں کو کوئی دلال کے پاس، کوئی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا AIMIM ابو فیصل جو پیج ہے نا، اس کے میسنجر پہ آپ لوگوں کو لنک بھی مل جائیں گے، صرف آپ لوگ اس کو وہ فارم نکال کے فارم کو فل اپ کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ویزے آئیں گے، وہ ویزا رہے گی 3 مہینے کی، 90 ڈیز کی ویزا رہے گی، لیکن آپ لوگ نہ کوئی ایجنٹ کے پاس جانا نہ کہیں جانا، البتہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل سے یا گورنمنٹ ہاسپٹل سے جو بھی آپ کو سہولت ہے وہاں سے آپ لوگ میڈیکل کرا لیجئے۔ وہ رپورٹ کمپلسری، ایئرپورٹ پہ جب ترکی اتریں گے آپ تو آپ کو رپورٹ رہنا بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ، نہیں تو ہو سکتا واپس بھی بھیج دیا جائے گا۔ رہی بات، اور اس ویزا کو آپ لوگ انڈاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ویزا کی کاپی، ورجنل ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے، کاپی اور ٹکٹ خرید کر آپ لوگ آ سکتے۔ اس میں کوئی اب جو ایجنٹ ہے دکانیں چلانے والے، آنے والے ایک ہفتے کے اندر ایجنٹیں جو ہے سو دکانیں چلائیں گے تو ان کا شٹر گرا دو۔ یہ کوئی ایجنٹ کو کوئی $1 دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو معلومات بھی نہیں ہے تو معلومات کرنا ہے اگرچہ تو میرے AIMIM ابو فیصل پیج پہ جائیے، میرے ایڈمنز رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے ان سے تو میسج میں پوچھ سکتے، یا نہیں تو ڈائریکٹ ابو فیصل کا واٹس ایپ تو آپ لوگوں کو میرے واٹس ایپ کا تو پتا ہے۔ اور ایک مرتبہ بول بھی دیتا ہوں میں، 0097336433786، اس کے اوپر واٹس ایپ کریے۔ واٹس ایپ کرنے سے ڈائریکٹ کال مت کیجیے، پہلے اپنی پہچان بتائیے، کیونکہ اس نمبر پہ RSS کے چٹے بھی بہت کرتے ہیں کالے۔ جیسا مثال کے طور پہ کل ٹیلی فون کر کے یہ سدرشن چینل کا جو مسلمانوں کے لیے جو گھنونے الفاظ استعمال کرا تھا، اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، خیر بہرحال یہ خود میرے فالوورز ہیں، اس کو کوئی پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہاں تک پہنچ گئی۔ تو کل میرے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا، لیکن انشاءاللہ آج شام تک لائیو آؤں گا، اگرچہ نیٹ کا پرابلم نہیں رہا، شام تک لائیو آ کے تو اس کا کیا حال کروں گا اللہ بہتر جانے۔ بس تو اس کو معلوم ہونا چاہیے ان کے دھمکیوں کو، ان الفاظوں کو ابو فیصل اپنے ڈاوے پاؤں کی چپل سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو ارے سنو، ابو فیصل کو مارنے والے خود مر گئے، ابو فیصل کو بولنے والے مٹ گئے نہ۔ ابو فیصل کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، تمہارا جواب بنے ہوا ہے ابو فیصل، تمہاری ہر گندی سوچ کا جواب بنے ہوا ہے ابو فیصل۔ اور ابو فیصل کوئی ڈرنے گھبرانے والے کا نام نہیں ہے، ساودھان ہو جاؤ، عقل مند کو اشارہ کافی، سدھر جاؤ یا گزر جاؤ، دو ہے تمہارے پاس، 2 آپشن ہے، سدھر گئے زندگی گزارو، اچھے کامیں کرو، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنی آل اولاد کو دیکھو، گھنونے حرکتیں بند کرو، کسی کے اوپر الزام تراشی یا کسی کے اوپر الزام لگانا بند کرو۔ ابو فیصل کو یہی چاہیے، نہ ابو فیصل کسی کے نام میں آتا، نہ ابو فیصل کے نام میں آئے تو ابو فیصل برداشت کرتا، پھر ابو فیصل وہ قہر بن کے ٹوٹتا جو اپنی صورت بھی اپنے آئینے میں نہیں دکھا سکو گے۔ یاد رکھو، یہ رہا سدرشن کے لیے جو کیا نام ہے اس کا، سریش چونکی، ارے ہاتھاں دیکھ رہے تھے رے، تو ایک مذاقی بنے ہوا ہے رے، وہ تیرا وہی کام اچھا تھا ٹٹیا صاف کرنے کا، اب اگرچہ چلے گئے پٹھان بیل کے، اگرچہ تو ہمارا قصور ہے، وہ سارے مسلمان بھگتنا، وہی اماں سے سوال کرتے رہی کہ تیرے کو نکالی گئی کو، اٹھائی گئی کو باواں سے، گالیاں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، پھر نہیں تو لگا تو بہت بھینکر لگ گیا تو رے چٹے، ابو فیصل کو دھمکی دینا اپنے آپ کو مٹا لینے کے برابر ہے رے، مت کرو رے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ابو فیصل کا۔
ابو فیصل کو اللہ رب العزت نے چنے ہے, اس پاک پروردگار نے, نہ کبھی پیچھے ہٹے گا ابو فیصل, نہ کوئی ہٹا سکتے ابو فیصل کو, یہ حقیقت ہے. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں کو یہ میسج, ابو فیصل دھماکہ پہ رہے گا یوٹیوب چینل پر, ذرا اللہ کے واسطے اپنے لوگوں کو بھیجو, ضرورت مندوں تک یہ میسج پہنچا دو. اور ساری اگرچہ اس کی ڈیٹیل چاہیے تو AIMIM ابو فیصل پیج کے میسنجر پہ رابطہ کرو, جو کچھ بھی ہے میرے ایڈمن جو ہے سو آپ لوگوں کو بتا دیں گے. رہی بات اگرچہ بات کرنا ہے تو میرے واٹس ایپ پہ کریے, جو ابھی میں نمبر دے چکا ہوں, اور ایک مرتبہ دہراتا ہوں 0097336433786, اس کے اوپر. لیکن پہلے میسج دینا, بعد میں میرے سے پرمیشن لے کے کال پہ بات کرنا. بغیر پرمیشن کے میں ٹیلی فون ریسیو نہیں کرتا, تو پہلے میسج کر کے پہلے دیکھ لیجئے میں ہوں اویلیبل, اگرچہ تو برابر بات کروں گا. یہ کلیئر ہو گیا. اور کوئی ایجنٹ ہے بھی دکانیں چلانے والے ہیں, وہ لوگ تیاری میں کس سے کتنا نکالا جائے, کس سے کتنا کھینچا جائے, وہ چکر میں نہیں پھنسنا آپ لوگ. آپ لوگوں کو ویزا فری ملے گی, صرف آپ ٹکٹ لینا ہے, اور کوئی انڈاسمنٹ نہیں ہے اس کا, کچھ نہیں ہے. ویزا کی کاپی لے لے کے آپ ٹکٹ لینا ہے, ترکی کے لیے اتر جانا ہے. وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ویزا کی کاپی پوچھی جائے گی. دوسری چیز, آپ کے پاس کیونکہ اب اس لیے میڈیکل کرا رہے, انہوں نے تو یہ چیز کے لیے بھی نظر انداز کر دیتے تھے طیب اردگان, کیونکہ کوئی مسلمان کا نقصان نہیں چاہتے. انہوں معلوم ہے کس حالات سے لوگ پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں, کس حالات سے گزرتے ہیں, یہ ساری چیزوں سے انہوں واقف ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ رب العزت نے اس طیب اردگان کے روپ میں ایک ایسے مسیحا کو چنے ہیں جو الحمدللہ جو صرف اور صرف زیادہ تر مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں, مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں, مسلمانوں کے انصاف کے لیے سوچتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں, ہماری عبادت گاہوں کے لیے لڑتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو چنے. تو آپ لوگ برائے مہربانی, اگرچہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں بھی ہے ترکی جانے کا, تو آپ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے, آپ لوگ کم سے کم اس ویڈیو کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے دبا کے ذرا گروپوں میں اس میں ڈال کے اس یوٹیوب کے لنک کو پہنچا دیجیے اپنے بھائیوں تک. انشاءاللہ لائیو بیٹھوں گا, پھر میرے AIMIM ابو فیصل کے پیج سے آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل اور سارا تبصرہ کروں گا اس کے بارے میں. دعاؤں میں یاد رکھیے, اور یہ یونان کے لیے بدوائیں دیجیے, یونان ہو یا فرانس ہو, جو طیب اردگان کی طرف میلی نظروں سے جو دیکھ رہے ہیں, میلی آنکھ سے, اللہ ان کو غارت کرے بول کے ان کے لیے بدوا دیجیے. ویسے ہے طیب اردگان اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے, لیکن پھر بھی ہم ویسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے, اور ویسے کمبختوں کے لیے بدوائیں دینا بہت ضروری ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. ابو کو, بھائی کو, السلام علیکم.